بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ہمارا آج کا درس جو ہے وہ 5ویں مجلس ہے سورہ احزاب کی اور آیت نمبر 50 ہے، لیکن تلاوت شروع کرنے سے پہلے اور ترجمے سے پہلے ایک اس کا پس منظر دیجیے تاکہ سمجھنے میں بہت آسانی ہو۔ کئی چیزیں بیان کی جا رہی ہیں علمی تحقیقی، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ کی زوجہ خدیجہ الکبریٰ، نمبر 2 سودا، نمبر 3 عائشہ صدیقہ، نمبر 4 حفصہ بنت عمر۔ تو یاد رکھیں اس چیز کو ذہن میں۔ جب مدینہ تشریف لائے اس وقت خدیجہ الکبریٰ تو ساتھ میں نہیں تھی، وفات پا چکی تھی، اس کو بھی ذہن میں رکھیں۔ تو آپ نے ایک اور نکاح کیا جن کا نام ہے زینب بنت خزیمہ۔ تو عام طور پر لوگ نہیں جانتے کہ زینب دوسری بھی ہے جو آسمانی نکاح والی، تو 4 ہوئی۔ تو ان کا مختصر سا تعارف، یہ جنگ احد کے بعد ان سے نکاح ہوا زینب بنت خزیمہ سے، اور 3 مہینے ہی ساتھ رہ سکا اور وفات پا چکی۔ تو گویا کہ 2 وفات پا چکی جو ہمارا درس شروع ہو رہا ہے۔ تو اب 3 رہیں، سودا حفصہ اور عائشہ صدیقہ، لیکن سودا عائشہ صدیقہ اور حفصہ یعنی ترتیب سے۔ تو ام سلمہ سے نکاح کیا تو اب 4 ہوئی، یعنی 4 باقاعد حیات تھیں، اس کو ذہن میں رکھیں۔ 2 وفات پا چکی تھی، اور دستور بھی یہی تھا، جیسے کہ سورہ نساء میں مثنی و ثلاث و رباع، 2 3 4، تو مومن ہو چاہے نبی ہو رسول ہو، 4 کی ہی مطلب ہے کہ اجازت تھی۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آسمانی جو نکاح ہوا زینب بنت جحش کا، وہاں سے درس کا آغاز ہوگا۔ یہ کون سی؟ 5ویں۔ اب آپ ذہن میں رکھیں یہ 5ویں پر اعتراض ہونے لگے، جیسے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں اندیشہ ہے لوگوں کا، تو وہ تو بات ختم ہو گئی کہ منہ بولا بیٹا اور اس کی بیوی بہو، وہ تو مسئلہ ختم ہو گیا۔ لیکن اب آواز اٹھائے کہ یہ کیسے کہ مومن کے لیے تو 4 کی پابندی یعنی بیک وقت، اور نبی 5 ہو گئے۔ جی اب آپ کو اتنا آسان کر دوں گا کہ آیت میں 4 قسم کی عورتیں، ان کا ذکر ہے کتنی؟ 4۔ یوں سمجھے کہ عورتوں کو 4 میں تقسیم کر دیا، 4 شعبے۔ تو ہر شعبے میں سے اگر ایک، تو 5 4 9، اتنی آسانی ہوگی سمجھنے میں۔ تو باقاعد حیات کتنی تھیں؟ 9، یعنی وفات کے وقت۔ تو اب سنتے رہیے۔ اچھا، میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ 4 جو قسم کی عورتیں ہیں 4 وقف ہو سکے، یہ کوشش کروں گا۔ تو آپ سمجھیں گے، اگر سانس نے ساتھ نہیں دیا تو پھر ملائیں گے، تو وقف ہوتا ہے۔ وقف اسے کہیں گے کہ اس کے بعد یادہ ہو، اور اگر ملائے تو وقف نہیں ہوگا۔ تو سنتے رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا احللنا لک ازواجک اللاتی آتیت اجورہن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين۔ 5واں تفسیر ہے۔ قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما۔ یہ تفسیر ہے آخر دعائے۔
تو یہاں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اس آیت میں اجازت ملی کہ نبی کو 4 سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت ہے. آج تک تو ہم صرف گنتے رہے کہ 9 تھی 11 تھی، مگر یہ وہ آیت ہے. اور کب؟ جب زینب بنت جہش کا 5واں نکاح ہوا جہش کا، تو یہ آیت نازل ہوئی. تو سنیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیوں اجازت دی. ایک چیز اس میں کیا حکمت ہے. پھر جب یہ آیت ختم ہوگی تو دوسری آیت میں ان عورتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سہولتیں جو ہمیں نہیں، مومن کو نہیں. 4 سے زیادہ بیعت مومن کو سہولت نہیں، نبی کو ہے. پھر نکاح کرنے کے بعد جو سہولتیں ہمیں نہیں، نبی کو ہیں. پھر تیسری آیت میں آپ پر پابندیاں لگا دی گئی، وہ پابندی ہم پر نہیں، نبی پر ہیں. یہ کیا اور کیوں؟ کیوں سے مراد تنقید نہیں، تحقیق. ورنہ درس قرآن اگر سمجھنا ہے اس کی روح تو ساتھ میں رہیے. اے نبی، ہم نے حلال کر دیا تمہیں وہ بیویاں جن کا تو نے مہر ادا کیا. نمبر 1. نمبر 2، جو آپ کی مملوک ہوئی یعنی کنیزیں، باندیاں، جو آپ کو عفا غنیمت میں ملی. جب کوئی سریا اور غزوہ ہوتا تھا تو عورتوں کو بچوں کو قید کرتے تھے نا، اس میں ملی. تو وہ جتنی بھی عورتیں آتی تھیں نا تو تقسیم کرتے تھے. مطلب یہ حلال ہے. اور کزن تو آسان ہے. دیکھیے تیسرا، چچا کی بیٹیاں، پھوپھی کی بیٹیاں. دیکھو چچا کے بعد پھوپھی، چچی کی کوئی حیثیت نہیں، مطلب محرم نہیں. باپ کا بھائی، باپ کی بھائی. ماموں کی لڑکیاں، ممانی کی محرم نہیں. خالہ تھی، خالہ خالو محرم نہیں. اس چیز کو تو سمجھ رہے ہیں ہم. قید اللہ دی حاجر نمک. کتنی ہوئی؟ 3 ہوئی نا. چوتھی، وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا. مومنہ عورت آپ کو آپ کے لیے بخش دے، یعنی یوں کہے کہ میں نے آپ کو ہبا کر دیا اپنے آپ کو. یہ 4 قسم. تو 5 تو یاد کر لیے آپ نے جو باقاعدہ یاد ہیں، اور یہ 4. تو سنیے، حلال کی جن کا تو نے مہر ادا کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو مہر کا ذکر ہے اور حلال کا ذکر ہے. تو اس کو سمجھنے کے لیے دوسرا سینٹینس سے ممتاز کرنے کے لیے، علیحدہ کرنے کے لیے. چونکہ جو عورتیں کنیز بن کر آتی ہیں ان کا مہر نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں نا کہ 10 لڑکیاں ملی، آپ لے جائیے، آپ لے جائیے، یہی نکاح ہو گیا، ختم. مہر کا سوال نہیں آتا. تو ممتاز کر آپ نے جن کا مہر ادا کیا. تو اب میں یہاں بتانا چاہتا ہوں کہ مہر کیا چیز ہے. کیا مہر شرط نکاح ہے؟ ایک سوال ہے. کیا چیز ہے مہر؟ دیکھیے اس کے پہلے والی آیت آپ پڑھ چکے ہیں کہ من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، یعنی اور 234 نمبر آیت سورہ بقرہ کے جانتے ہیں ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ. وہ اس کا آیت ہو چکی ہے کہ اگر تم نے اسے چھوا نہیں نکاح کے بعد اور مہر بھی نہیں دیا یا مہر مقرر نہیں ہوا تو کیا کرو؟ فمتعوهن، کچھ دے دلا دو. دیکھیے اگر آپ کسی مفتی سے پوچھیں گے تو کتاب سے بتائے گا ہدایہ میں ہے کہ مہر شرط نہیں، یا مجموع میں ہے کہ مہر شرط نہیں. آپ کے پاس کیا قرآن کی آیت بھی ہے کہ بغیر مہر کے نکاح ہو جاتا ہے نا، آیت ہے. تو معلوم ہوا کہ مہر شرط نکاح نہیں. لیکن فریضہ کہا او تفریضوا لہن فریضہ، کیا مطلب؟ شرط نہیں، لیکن جس دن آپ نے مہر مقرر کی تو یہ فریضہ ہو گیا. آپ کو مہر ادا کرنا ہوگی. اگر ادا نہیں کی تو تقاضا کرے گی.
اور نکاح تو ہو گیا، لیکن مہر آپ کو مقرر کرنا ہوگی. لوگ کہیں گے کہ مہر مقرر نہیں ہوئی تو مہر مثل یعنی اس کی بہن کی جو مہر ہوئی تھی وہ دے دیں. چلیے اس کو بہن نہیں ہے تو آپ کے دوسرے بیٹے کو آپ نے کتنی مہر دی تھی اتنی دے دیں. نہیں تو محلے میں کیا رواج ہے، جیسے ہمارے اسٹیٹ میں کیا ہے، آپ کی اسٹیٹ میں کیا ہے. ایک حکمت نوٹ کر لیں آج مہر کے تعلق سے. شرط نکاح تو نہیں، لیکن لاگو ہے. کیوں مہر؟ کیوں؟ بہت بڑی ذمہ داری ہے مرد کی. مردوں کو چاہے کہ اس بات کو نوٹ کر لیں. مہر اس لیے دینا پڑتی ہے، مقرر کریں. مقرر نہیں کی تو بعد میں مقرر کریں، ادا کریں. کیوں؟ مہر کا تعین اس بات کا ثبوت ہے کہ مرد آنے والی دلہن کا نفقے کا مالک ہے، ذمہ دار ہے، کفیل ہے. یہ ہے مہر کا مطلب. اب افسوس ہے ہمارے بعض علاقوں میں یہ انہیں پتہ نہیں کہ مہر کی حقیقت کیا ہے. اگر مہر دلہن کے والے کے باپ سے لیا جائے دلہن کے، تو کیا مطلب اس کا؟ کہ اس مرد میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ آنے والی دلہن کا خرچہ سنبھال سکے. یہ مطلب ہوا نا. دیکھیے تحفہ تھا ایک اور بات ہے. ہم داماد کو گھڑیاں دیتے ہیں، سوٹ بوٹ دیتے ہیں، تحفہ اور چیزیں، لیکن مہر لہذا کہیں عکس ہو تو سمجھائے نہیں. اس کو یہی تو عادت ڈالنا ہے. اگر آپ نے سارا خرچہ ہال کا اور کھانے کا لڑکی کے باپ نے اٹھائے تو آپ کس کام کے؟ پھر کیسی شادی کر رہے ہیں؟ شادی کرنا کوئی معمولی بات نہیں. پھر کل خاندان کیسے سنبھالیں گے؟ چلیے پہلی ڈیلیوری ہمارے یہاں، یہ تو ہمارا ایک رواج ہے. بہرحال یہ مہر کے تعلق سے. اب ہم غور کرتے ہیں. آپ نے جن کا مہر ادا کیا کس سے ممتاز کر رہا ہے؟ وما ملکت یمینک، کنیز پر مہر. تو اس طریقے سے آپ نے نکاح کیے، ان کے مہر دیے. اب رہا سوال حضرت زینب بن جہش کا. نکاح تو اللہ تعالیٰ نے کیے، آپ نے مہر دیے، آپ نے ولیمہ بھی کیے. تو ولیمہ کا ذکر آخری آیت ہے، اگر پہنچے تو انشاءاللہ. جو کنیزیں آپ کو ملی ہیں کون سی؟ صفیہ. یہ جو ہے بنی قریظہ اور خیبر، بنی مستلق، رئیس کی بیٹی تھی. کس کی؟ رئیس کی. اب 5 کے بعد 6 نمبر چل رہا ہے. یا ہے کہ 7 سے شمار کریں تو 5 سے ہی چلیں. 2 متوفا. دستور یہ تھا پہلے جو جس پر قبضہ کرے وہ اس کا، لیکن اسلام نے نہیں. آپ قبضہ کریں، امیر کے سامنے رکھ دیں، پھر امیر تقسیم کرے گا. تو صفیہ کو ایک شخص کو دے دیے تھے، اسی نے پکڑا تھا اسے. وہ ایسا چلا ہی تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، یہ رئیس کی بیٹی ہے، یہ رئیس کو جانے والی تھی، اس کے حقدار آپ ہیں. تو سنیے، جاہلیت تھی مگر وہ درندگی جو آج ہے وہ نہیں تھی. دستور تھا کہ اگر حاکم کی اگر بیٹی ہے تو اسے اس طریقے کا آدمی اختیار کیا جاتا تھا، خیال رکھا جاتا تھا. اس ابھی اور بھی سنیں گے. تو پھر وہ چل رہا تھا، واپس دوسری لے لو، تو دوسری کو لے کر گئے. یہ آپ کے گھر میں سامنے. اب ایک مہر کی ضرورت نہیں تھی مگر آپ نے مہر دے دیا. مگر اسی پر ایک اور قصہ دلچسپ سناتا ہوں، تو اس کو آپ بعد میں شمار کریں تو پھر 10 اور 11 ہو جائیں گے. بنی مستلق، جویریہ سنے ہوں گے نا جی. ان کا قصہ بڑا دلچسپ ہے. ثابت بن قیس نے گرفتار کیا. کئی عورتوں کو اس نے پکڑا، کئی عورتوں کو، اور پوری بستی والوں کو. اس کا یعنی وہ اس کا ہیرو تھا. تو ظاہر بات ہے کہ اسے بھی تو اکرام ملے گا نا. مگر اس عورت کی جرأت دیکھیے، مجھے ہاتھ مت لگاؤ، لا تمسک. اچھا مجھ سے مکاتبہ کر لو. جاہلیت کا زمانہ تھا،
مگر انسانیت تھی. مکاتبہ کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کا ایک غلام ہے، کنیز ہے، تو مکاتبہ ہے لکھ کہ لکھ دو میں 50 کھجور کے درخت لا کر دے دوں گا تو میں آزاد ہوں. انہوں نے سوچا اچھا مکاتبہ 100 اوقیہ لے کر آؤ. 100 اوقیہ سونے کی جانتے ہیں درہم؟ تو بولی کہ 100 اوقیہ تو بہت زیادہ ہے. خاموش رہی. اذهب الى رسول اللہ. جانتے ہیں یہ کس قبیلے کی تھی؟ دشمن مسلمانوں کی. تو جب قبیلہ مسلمانوں کا دشمن تو رسول ان کے لیے کیا ہوئے؟ ان کے لیے کیا ہوئے؟ دشمن ہی ہوئے نا. اچھا جاؤ. نکلی. دیکھیں قسمت کیا اللہ اللہ آتی ہے. اجازت مانگتے کہا کہ خاتون آئی ہے. کنیز، کنیز یعنی قیدی. قیدی کہا داخل ہو جاؤ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیوں؟ ہمارے اسلام جیسا سلام کرتی ہے. کیا اسلام سے متاثر ہے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ وانک یا محمد رسول اللہ. یہ اس وقت کا کلمہ تھا. بولو کیا بات ہے؟ میں مکاتبہ ہوں، مجھے 100 اوقیہ دے دیں. بتائیے کیا جواب مل سکتا ہے؟ آزاد ہو جاؤں. اور یہ دستور تھا. 100 اوقیہ. کیا تم مجھ سے شادی کرو گے؟ مما افاء اللہ علیک. آپ مجھ سے شادی کریں گے؟ جی ہاں. آپ؟ بولے جی ہاں. اور 100 اوقیہ کا ذمہ دار میں. کیا ہمت ہو سکتی ہے ثابت بن قیس کو؟ تو وہ انہوں نے دفع کی. مگر اور مزید بنی مصطلق کی لڑکی تو سسرال والے ہوئے نا. سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا. نہیں یہ تو عزت والے ہیں، ہمارے نبیوں کے داماد. اچھا اس کا باپ بھاگ کر گیا تھا، لیکن وہ بھاگ کر نہیں گیا تھا، وہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کا انتظام کرنے گیا تھا. 100 اونٹ لے کر آیا. جب داخل ہوا تو سوچا کہ 100 اونٹ کیوں، تو 2 کم کر لو. ایک اس کے لیے جو ہے وہ بیٹھنے کے لیے. تو چھپا دیے اور آئے. خبر پہنچی کہ 100 اونٹ لے کر آ رہے ہیں. یہاں تو بات ختم ہو چکی تھی. بولے کہ 100، بولے کہ 98 2 کدھر ہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ انک یا محمد رسول اللہ. پورے قبیلے والے مسلمان ہو گئے. تو یہ ہے وہ دلچسپ قصہ. تو اب آگے چلتے ہیں. یہ کزن رملہ ام حبیبہ بنت سفیان، لیکن قید ہے اللہ کی ہاجر نمک جو ہجرت کر کے آئی. کیا مطلب ہجرت کا؟ ہر زمانہ آپ کے ساتھ میں کون تھے؟ صرف ابوبکر صدیق. تو زمانہ نہیں، ہجرت میں ساتھ. چاہے پہلے چاہے بعد. یعنی آپ کی ہجرت میں ساتھ. آپ کے اگر زمانہ ہو تو پھر آپ کے ساتھ میں. جانتے ہیں یہ کب ہجرت کر چکی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے. کہاں؟ حبشہ، جسے آج ایتھوپیا کہتے ہیں غالباً. اس وقت مکے میں شدید قسم کا ماحول تھا تکالیف کا. تو دیکھیں حاضر نمک کزن تھی. اس کا شوہر بھی اتفاق سے مسیحیت اختیار کر گیا. ان سے ایک لڑکی تھی حبیبہ، تو نام ہوا ام حبیبہ. نام ان کا رملہ تھا بنت سفیہ. جب اس کا انتقال ہوا تو آپ نے یہ آیت اترنے کے بعد پیغام بھیجا نجاشی کو کہ میری طرف سے اسے پیغام دے دو. نجاشی پیغام بھیجا، قبول کیا. نکاح بھی اسی نے پڑھوایا، مہر بھی اسی نے دیا. پھر ایک سیکورٹی کہتے ہیں نا، محافظین کے ساتھ مدینہ بھیج دیا. تو یہ آگے کزن. تو گن رہے ہیں آپ. وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً، اور کون سی؟ ایک ایسی عورت جو کہے کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتا ہوں. نکاح ہو گیا اگر آپ قبول کریں. بہت سارے ہیں، مگر 2 کا قصہ بتاتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے.
حضرت میمونہ عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے پیغام بھیجا کہ جا کے کہو کہ میں اپنے آپ کو آپ کے نکاح میں دیتی ہوں. دیکھیے تو وہ چلے گئے, آپ نے کہا جی ہاں آگے خلاص نکاح کی ضرورت, مہر دی, حالانکہ مہر کی شرط بھی نہیں تھی. ایک عورت خود آ کے سامنے کھڑی ہوئی, میں اپنے آپ کو نکاح میں دیتی ہوں. آپ نے کہا میں نہیں میری کسی سے شادی کروا دو. یہ بھی بڑی چالاک نکلی. اب کیا کر سکتے ہیں, شادی کرتے ہو ایک شادی کے حوالے کر دیا, وہی نکاح ہو گیا. اچھا اب جو ہے اس طریقے سے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجات آپ نے اختیار کیے. اب بتائیے کہ 35 تک پہنچی تھیں اپنے آپ کو ہبا کرنے کے لیے, لیکن ان اراد النبی, اگر نبی چاہے, اگر نبی چاہے, یہ آپ کو سہولت دی گئی. آپ سمجھیے, اب سوال یہ آتا ہے کہ مومن کو 4 اور رسول کو اتنی گنجائش, 4 قسم کی عورتیں. قد علمنا ما فرضنا علیہم فی ازواجہم, ہمیں پتا ہے کہ مؤمنین کے بارے میں ہم نے کیا احکام بھیجے ہیں. مثنی ثلاث ہوگا, اگر ایک وفات پائی تو چوتھی لا سکتے ہیں, یا کسی سبب سے طلاق دی تو چوتھی لا سکتے ہیں. وما ملکت ایمانہم, اور ان کی جو باندیاں ان کے بارے میں بھی جو ان پر حقوق ہیں وہ بھی ہمیں علم ہے, ہم جانتے ہیں. مگر آپ کے لیے سوال لکھے لا یکون علیک حرج, یہ حرج اردو میں چھوٹی ہاتھ سے لکھتے ہیں, حرج معنی ایک ہی, یہ بس اردو میں وہ بن گیا. کیا مطلب, یہ ہے وہ روح. اس کی مثال پہلے جان چکے ہیں کہ اسما جو ہے اپنے ماہواری غسل کی صفائی کیسے کرے وہ پوچھ رہی تھی. مرد عورت کو نہیں بتا سکتا, بار بار پوچھ رہی تھی کہ آپ نے فرمایا کہ کپڑا لے لو, کاٹن لے لو, تو حضرت عائشہ صدیقہ نے کھینچ لیا تاکہ آپ پر کوئی رکاوٹ نہ ہو اس منصب نبوت کے پہنچانے میں. اس لیے تعدد ازواج 4 سے زیادہ یہ ہم نے سہولت دی ہے. تو یہ کام ہوا ایک, اور آپ پر اب کوئی حرج نہ ہو, کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ آپ اس طریقے سے شادی بیاہ کر رہے ہو, ہمارے لیے کیوں نہیں. مقصد اور ہے, مومن کا مقصد یہ نہیں. تو یہ اجازت آپ کو دی گئی. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا کئی دفعے آئے مگر آج کچھ اور لے کر آئی ہے. تو کیا مطلب, وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا, بہت غفور ہیں اور رحم کرنے والے. تو ایک انسان شرابی ہے, وہ سکون اختیار کرتا ہے, سٹا مٹکا, چلو بھائی آ جاؤ, مگر آج یہ بات نہیں ہے, آج کچھ اور ہی بات ہے. تو سنیے, غور سے سنیے گا کیا مطلب ہے. اللہ غفور ہیں, اللہ رحیم ہے. یہ جو سہولیات اور یہ جو معاملات کہ مومن کے لیے 4, آپ کے لیے 4 قسم کی عورتیں, یہ اللہ نے کیوں آپ کو بخشی بتائیے. اس کی غفوریت اور اس کی رحمانیت کی صفت کی وجہ سے, تاکہ آپ اپنا منصب پورا کر سکیں. اگر آپ کو اجازت نہیں دیتے تو منصب پورا نہیں ہوتا. 4 بیویوں کو پوری امت کے لیے سبق دینا. تو سنیے پھر سے, اس کی صفت رحیمیت, صفت رحمانیت نے, ان معاملات نے اتنی آسانی پیدا کر دی. اگر ان بیویوں کی تعمیل میں خطا اور لغزش ہو گئی تو اس رحیمیت کی صفت آپ سے وہ خطا بھی درگزر کر دے گی. تو سنو, ان کے پاس 4 بیویاں ہیں یا 3 ہیں, 2 ہیں, اللہ نے سہولت دی, اللہ نے سہولت دی. اگر آپ تعمیل میں اگر کوئی خطا ہو رہی ہے تو یقین رکھیے جس ذات نے 2 بیویاں رکھنے کی اجازت دی, 3 اور 4, اس کا یہ رحم کرم, تو آپ سے تعمیل میں ادائیگی میں کچھ کوتاہی ہوئی تو وہی صفت آپ کو معاف کر دے گی. لیکن یہ کب ظاہر ہے کہ اگلی آیت میں اس کی وضاحت آ رہی ہے کہ آپ کا مقصد کیا ہے, عدل ہو. تو کون سی صفت, ابھی آیت پیچھے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب سنیے گا, اب
اب کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ اچھا اور ایک بات بتاؤں، پھر ماریہ قبطیہ جو ہے وہ چونکہ بہدیے میں ملی تھی، اور ریحانہ کا نام بہت کم لوگ جانتے ہیں، یہ بھی غزنی میں ملی تھی. تو اس طریقے سے 9 اور ان کو 2 پکڑ کے 11، جنہوں نے 11 لکھا وہ بھی صحیح ہے، جنہوں نے 9 لکھا وہ بھی صحیح ہے. اور 2 وفات کو شمار کریں گے تو باندی اور کنیزوں کو شمار کریں گے تو پھر 13 آدھا ہوتا ہے، مگر انہوں نے صحیح لکھا ہے کہ 11، چونکہ ریحانہ کا اور ماریہ قبطیہ کا چونکہ ان سے ابراہیم بھی پیدا ہوئے، مگر یہ کہ شادی نہیں کی، اس سے نکاح نہیں ہوا تھا. تو اب ہم دوسرا پہلو شروع کرتے ہیں کہ شادی تو آپ نے کر لی، نکاح تو کر لیا. مومنین پر جو پابندیاں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی سہولتیں دی گئی، تو سنیے گا. اور سہولتیں کیوں؟ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ترجی من تشاء، یہاں ترجی، تؤوی اور عزلت، تو یہ 9 بیویاں قید حیات آپ کے ساتھ ہیں. جسے چاہے دور کر دیں، دور سے مراد طلاق نہیں، جسے چاہے ٹھکانہ دیں. یہ کون سا؟ مباشرت کا. ہر ایک کو گھر دیا اپنا، قطع تعلق نہیں، وہ تو پھر ایلا ہو جائے گا. سن چکے ہیں آپ جو لوگ برابر آ رہے ہیں درس میں کہ کوئی قسم کھائے کہ ہم اس کے ساتھ ایک مہینہ مباشرت نہیں کریں گے تو ایلا ہے نا، اس کا تو کفارہ ہو چکا ہے. یہ وہ بات نہیں ہے. جیسے کہ آپ کے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ایک سے ناراض ہوئے، ہمارے یہاں تو ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، تو آپ چند دن اس کے پاس نہیں جا رہے ہیں، یعنی رات میں قیام کے لیے. یہ مطلب ہے. مطلب ہم گھر ہیں، گھر میں ہے، کھانے کا نان نفقہ سب کچھ ہے، مگر یہ کہ آپ دور کر دیں. وہ 2 ایلے کا منتشا، آپ کو اجازت تھی اور جسے چاہیں آپ ٹھکانہ دیں، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا. یعنی اجازت تو ملی، آپ نے ایسا نہیں کیا. حضرت سودا نے خود اپنی باری عائشہ صدیقہ کو دے دی. اس کو بھی ذہن میں رکھیے. کیوں؟ دیکھیے وہ سمجھتی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس کو چاہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جب بیماری لاحق ہوئی آخری موت کے پہلے تو ساری بیویوں سے اجازت لے کر عائشہ صدیقہ کی یہاں تھی تشریف فرما دے. سمجھ رہے نا؟ اور وہی عائشہ صدیقہ آئیں گے جن کی گود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے. بہرحال اتنا ذہن میں رکھیں، آپ کو اجازت ہے لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. اچھا، اب جسے آپ نے دور رکھا ہے، وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ، یہ عزل یعنی کسی کو معذور کرنا، جیسے کہ نوکری سے معذور کرنا، تو مباشرت سے اسے آپ نے معذور کیا تھا تو واپس کر لو، فلا جناح علیہ، آپ پر کوئی حرج نہیں، آزادی تھی. ذَلِكَ أَدْنَىٰ، یہ اس بات کے قریب ہے کہ تقر اعینہن، کہ وہ بھی ان کی آنکھیں ٹھنڈک سے رہیں، چونکہ آپ نے کچھ دن دوری رکھی پھر بلا لیا. ولا يحزن، غمگین نہ ہو، ويرضين، اور راضی رہیں، بما، جو آپ نے ان کو دیا، کلہن. تو دیکھیے اجازت ملی مگر آپ نے کبھی استعمال نہیں کی، اللہ کی اجازت سے. واللہ یعلم ما فی قلوبکم، اللہ جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. شریک رہیے گا ساتھ میں، کیا مطلب اس کا؟ پھر وکان اللہ علیما حلیما، پھر 2 صفت ہیں. تو دلوں میں کیا ہے؟ دیکھیے جن کے پاس 2 بیویاں ہیں نا وہ اچھی طرح جانتے ہیں، جن کے پاس 3 ہیں وہ اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. نہیں، سب جانتے ہیں. آپ کے پاس بیٹیاں والے ہیں نا، 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، 4 بیٹیاں یا بیٹے، ہر بچی کی صلاحیت جدا ہے. ہمیں بھی تجربہ ہے، کسی بچی میں تمیز ہے، تہذیب ہے، اور باپ کے سامنے وہ کیا کہیں گے، ایکٹیو رہتی ہے. ابھی دوسری لڑکیوں کو ہم کیا کہیں گے، بیچارے سنجیدہ ہے. تو کسی ایک بیٹی میں جو اس کی صلاحیتیں ہیں اس کی وجہ سے اس کا میلان اس کی طرف زیادہ ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا جی؟ لیکن جب عید کے لیے کپڑے خریدتا ہے تو برابر خریدتا ہے. تو اگر آپ کی بیویاں چند ہیں، انشاءاللہ ہوں، اگر امید ہے تو، چاہتے ہوں تو ہوں گی، دعا تو کرنا چاہیے.
جی انشاءاللہ آمین نہیں کہیں گے آپ کہیں گے تو ہم نہیں کہیں گے. اچھا جی. تو بیوی کے تعلق سے میلان ہوتا ہے, یہی فرق ہے ان میں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعلم ما فی قلوبکم, تمہارے دل میں جو ہے ہم جانتے ہیں, لیکن اس پر گرفت نہیں ہوگی. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا, خوب جانتا ہے آپ کس بیٹی کو جانتے ہیں, یہ ہمارے لیے اچھا ہے, مناسب ہے. خوب جانتا ہے آپ کا میلان کس بیوی کی طرف ہے, مگر اللہ اس پر گرفت نہیں کریں گے. کیوں؟ تو حلیمہ, بردبار ہے. کئی دفعے صفت آئی ہے, آج دوسرے معنی ہیں اس کے. جی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اے اللہ, جو تیرے اختیار میں ہے وہ میرے اختیار میں نہیں ہے. دل کا میلان ہمارے بس کی بات نہیں, یہ اللہ مقلب القلوب. کسی سے نفرت پیدا ہوتی ہے, کسی سے محبت پیدا ہوتی ہے, ہمارا اختیار میں. تو اے اللہ, جس پر تیرا اختیار ہے میرا اختیار نہیں, تو جس پر میرا اختیار نہیں تو اس پر گرفت نہیں فرما, یعنی اس پر حلیمہ. دیکھیے کیا بات ہے, یعنی آپ کسی بیٹی پر آپ کا میلان ہے, کسی بیوی پر میلان ہے, اس پر گرفت نہیں ہوگی. آپ کو اس پر قدرت نہیں. تقسیم برابر کریں, بالی برابر لگائیں, کپڑے برابر خریدیں, تو یہ بات. وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا. اب کچھ پابندیاں اسے بھی سنیے, اور جب اس سے اگر فارغ ہوتے ہیں تو پھر ابھی آیت شروع کرتے ہیں. تو کیا پابندیاں لگائی, اس میں روح ہے کہ پابندیاں کیا لگیں, پابندیاں کیوں لگیں, کس کے حق میں جاتی ہیں پابندیاں. سنیے. لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. جی, اب ان عورتوں کے بعد لا يحل لگ گئی پابندی. کیوں؟ تو ترجمے سے فارغ ہوتے ہیں. یہ جو ابھی سو بقید حیات ہیں, اس کے بعد اب آپ کو حلال نہیں, نکاح نہیں کر سکتے. ولا ان تبدل, تبدیل بھی نہیں. دیکھیے آپ کے پاس 4 ہیں, ایک کو طلاق دیے, دوسری آئی, 5ویں, تو 4 کے کھانے میں بیٹھی, یہ بھی نہیں. جیسے کہ زینب بنت خزیمہ وفات پا چکی تو ام سلمہ کو لے آئے. دیکھیے کیسی پابندی ہے نا, کیسی پابندی ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, یہ کیا بات ہے. اگرچہ آپ کو ان کا حسن, ان کی خوبصورتی پسند آئے, معمولی بات نہیں ہے. إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ, سوائے کنیزیں. تو یہ کیا پیغام ہے, کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو دیتے ہیں؟ جی سنیے گا. کہ سورہ نور, سورہ احزاب میں پردے کے حکام نازل ہوئے, اور ہمارے تو عام معاشرہ ہم جانتے ہیں, پڑوسی کی بیٹی, پڑوسی کی بھابھی, ہم جانتے ہیں. یا کہ کسی کے گھر میں جائیں, آواز دیں تو سامنے آ جاتی ہے, نظر تو جاتی ہے نا. تو رسول بھی آتی تھیں عورتیں, سوال کرتی تھیں, پوچھتی تھیں. تو اگر آپ کو کوئی پسند آئی, یہ ہے مراد. تو اسی لیے کہتے ہیں نا کہ پہلی نظر معاف. تو نظر تو جاتے ہیں نا عورتوں پر. آپ اس کے لیے کیا وہ مارکیٹ میں نہیں آئے, کیا ہم مارکیٹ میں نہیں جائیں, آج کل تو بہت عام پھیلی ہوئی ہے. تو نظر گرنے کے بعد ہم اپنی نگاہیں کیا نیچے رکھیں. تو یہ بھی نہیں کہ چلیے مجھے پسند ہے, نہیں, پابندی لگ گئی. کیوں؟ کس کا صلہ, کس کا عطیہ, کس کی بخشش جان چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو اختیار دیا تھا, گزر چکا ہے نا. آپ کو اختیار ہے, اپنے ماں باپ کو پوچھیں, دنیا کی دولت چاہے تو کچھ دے دلا کر رخصت کرتا ہوں, یا اللہ اور اس کا رسول. تو کیا جواب دیا تھا, ماں باپ کو کیوں پوچھیں, اللہ اور رسول. تو یہ بے مثال قربانی عطا کی تھی, اس کا صلہ آ گیا. لا يحل لك النساء من بعد, ملا کہ نہیں ملا. تو پھر قیامت میں کیا ملے گا صلہ, ہماری مائیں. یہ ہے وہ آیت. اچھا, وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا. رقیب کسے کہتے ہیں,
اچھا ابھی تک جو پڑھتے آئے علی علیمن حلیمہ غفور الرحیمہ، یہاں صرف رقیبہ، رقیب کا مطلب کیا؟ محاسب، محاسبہ کرنے والا. اصل سے محاسب کا مطلب کیا؟ پیسہ، محاسبہ یعنی ہماری نیکیاں، ہماری بدیاں، سیئات، محاسبہ. تو محاسبہ کون کرتا ہے؟ جو دیکھتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. محاسبہ وہی کرے گا تو دیکھتا ہے نا. تو رقیبہ میں دیکھنا اور جاننا دونوں صفت کا مجموعہ ہے. یہ رقیبہ وہ جانتا بھی ہے، وہ دیکھتا ہے. بھائی گواہ کسے کہیں گے؟ جس نے دیکھا اور جانا. اگر اندھا تو گواہ نہیں ہو سکتا نا. تو یہاں پر اس لیے رقیب صرف ایک صفت لائی گئی ہے کہ یہ دونوں صفتوں کا مجموعہ ہے. چلیے ہمارے لیے سب بھائی نبی کو، زوجات النبی کو، تو ہمارے لیے بھی سبق ہے نا. یہ صفت اگر ہمارے ذہن میں مستحضر رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں، اس کا ترجمہ کیا؟ اسمع و ارا، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں. دیکھو اس کی دو ترجمے. یہ اگر ہمارے ذہن میں رہے، مستحضر رہے، یقین مانیے تقوی کی صفت ہمیں پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی. تو یہ نوٹ کر لیں رقیبہ، اور اس کا ترجمہ اسمع و ارا. اب اگلی آیت میں جیسے کہ آپ جانتے ہیں زینب بنت جحش، بغیر آیت اتری، سورہ اتری، بتلا دیا نکاح ہو چکا، تو آپ داخل ہوئے، ولیمہ کیا لیکن آپ نے. تو یہ ولیمہ ہو رہا ہے، ولیمے کی دعوت. تو اب سنیے گا اس میں کیا ہے. آیت لمبی ہے، پڑھ لیتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناء ولکن اذا دعیتم فادخلوا فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث ان ذلکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. یہ آیت میں کئی چیزیں سمجھنا ہے. پھر دوسری دو آیتیں اس کی شرح ہیں. اے ایمان والو، نبی کے گھروں، لا تدخلوا بیوت النبی، نبی کے گھروں میں. ہر ایک کا مکان، عائشہ صدیقہ کا، حفصہ بنت عمر کا، ہر ایک کا الگ الگ مکان ہے، اس لیے بیوت. اللہ کہ تمہیں اجازت دی جائے، بلائے گئے. الا طعام، کھانے کے لیے، غیر ناظرین اناء. اناء سمجھتے ہیں نا، برتن میں جو کھانا پکتا ہے. مطلب ہے کہ کھانا جو تیار ہو رہا ہے اسے دیکھنے کے لیے نہ جائیں. جب تمہیں بلایا جائے، پر جب تم داخل ہو جاؤ اور کھاؤ تو نکل جاؤ، گفتگو میں نہ لگے رہو. یہ عمل تمہارا نبی کو ایذا دے گا، تکلیف دے گا. اللہ تعالیٰ فیستحیی منکم، اور نبی جو ہے تم سے شرم کرتا ہے تمہیں منع کرنے کے، اٹھو اور جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ حق بات سے شرم نہیں کرتا. اور جب تم پوچھو سامان، برتن وغیرہ، تو دیوار کے پردے کے آڑ سے پوچھو. یہ تمہارے لیے زیادہ پاک ہے، تمہارے دلوں اور ان کے دلوں کے لیے، زوجات کے لیے. اور مناسب نہیں کہ تم رسول کو ایذا دو. ایذا کا دوسرے دفعہ آ رہا ہے. اور نہ کوئی شادی کرے زوجات النبی سے ان کے بعد ہرگز کبھی بھی. یہ تو بہت ہی بڑا معاملہ ہے اللہ کے نزدیک. تو سنیے گا، کئی چیزیں سمجھنا ہے. پہلے کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ. تو گھروں سے تو آپ سمجھ گئے بیوت. اصل میں بیت کسے کہتے ہیں؟ رات، جیسے مبیت مینا، چونکہ رات گزاری. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ رات ہی گزارو، دن بھی انسان گھر میں ہی گزارتا ہے آرام کے لیے. تو اصل میں اس کا قصہ سے رات اور دن بھی، انسان جو رات کو کام کرتا ہے دن میں آرام کرتا ہے. تو بیت اور بیوی میں اشتراک ہے. بیوی بھی کسے کہتے ہیں؟ سکون کے لیے. اب چاہے رات میں چاہے دن میں.
اچھا اسی طریقے سے بیت اللہ، تو بیت اللہ کا کیا مطلب؟ وہاں کون سی راحت؟ وہاں بھی راحت و سکون ہے کہ جب کعبہ شریف میں آپ داخل ہوتے ہیں تو جو روپرور ماحول آپ کو ہوتا ہے، آپ کو راحت ملی اللہ سے سامنے روبرو ہونے کی، ٹھیک ہے۔ اچھا دوسری مسجد جو ہے اس کا نام بیت اللہ نہیں رکھتے؟ آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ جو ہے خانہ کعبہ، اس کی جگہ اختیار کیا تھا کس نے؟ اللہ نے، اس لیے اس کو بیت اللہ۔ اور حرم نبوی کوئی جگہ اختیار کیا تھا کس نے؟ رسول نے، تو مسجد نبوی۔ قبلہ مقدس بیت الاقصی کی جگہ اختیار کی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں نے، تو اسے اور اسی وجہ سے نماز کے اجر میں فرق ہے، اور جسے ہم اختیار کریں وہ مسجد عائشہ نام لکھیں۔ بہرحال یہ بیوت ہے، لیکن اس میں ایک جوڑ ہے تو خواتین کے لیے کہ وہ بھی اس جوڑ میں شامل ہوں کہ خواتین بیوی کا مطلب بھی کیا؟ بیت سے ہے، جہاں سکون ملے، چاہے رات کو آئے شوہر چاہے دن کو آئے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہیں اجازت دی جائے تو آپ جائیے، بغیر اجازت کے آپ جا نہیں سکتے، چونکہ اس وقت ایسا نہیں تھا کہ ہال مختلف ہوں، لہذا یہ حکم دیا۔ اچھا کھانے کی دعوت جب دی جاتی، جیسے کہ ولیمہ، تو لوگ ٹائم سے پہلے پہنچ گئے، بھائی کھانے کا ایک وقت ہوتا ہے ظہر کی نماز کے بعد، اب پک رہا ہے وہ دیکھنے کے لیے، تو نبی کو تکلیف ہو رہی ہے نا، یہ تربیت دی جا رہی ہے۔ لیکن جب تمہیں بلایا جائے، جب کھاؤ تو فن تشرو، نکل جاؤ، گپ شپ نہ کرتے رہو، اصل میں مستانسین حدیث، یہ جو ہے تمہارے نبی کو تکلیف دے گا اور وہ تم سے شرم کرتا ہے۔ لیکن ایک یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس بات سے شرم کرتے ہیں؟ بڑا مسئلہ ہے، رسول ہیں تو سنیے، ایک ہوتا ہے حق اللہ، یعنی حق اللہ، حق اللہ سے کبھی اپنی شرم محسوس نہیں کی، بتا دیا الہ کلمت اللہ، اس کو یاد رکھیے اس درس آیت میں۔ لیکن اپنے حق پر شرم کی، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہ رسول کے حق میں شرم نہیں کی، کیا فرمایا کہ واللہ لا یستحیی من الحق، اس چیز کو سمجھے۔ یہ تو پھر رسول کیسے شرماتے ہیں؟ شرماتے ہیں، حضرت اسما کو بھی بتا رہے تھے جب اس نے پوچھی تھی، مگر عائشہ صدیقہ نے ہاتھ پکڑ کے کھینچ لیا۔ تو اپنے حق کے لیے انسان شرما سکتا ہے، مگر اللہ کے حق کے لیے نہیں۔ تو یہ آداب بتلا دیے گئے۔ اچھا اب پردے کا، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ، جب آتے تھے برتن مانگنے تو سامنے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اللہ کے رسول عورتوں کو پردے کا حکم دے، تو یہ آیت کے بعد حکم دیا کہ آڑ میں رہیں، کوئی بھی آئے تو وراء حجاب، سامنے نہ کھڑا رہے، مقابلہ آڑ میں، کہ پورا برتن دو، آتے تھے جاتے تھے، کبھی دوسری بیوی کسی غلام کو بھیجتی تھی، کسی مرد کو بھیجتی تھی، تو آپ سمجھ رہے ہیں اس چیز کو۔ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور ان کے لیے، کیا مطلب؟ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، اسے سمجھنا ہے۔ ابھی اور بھی کئی چیزیں سمجھنا ہے۔ دیکھیے ایک تو ہوتا ہے تقویٰ، تقویٰ کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ سے ڈرو، اعمال صالحہ کرو، گناہ سے اجتناب کرو۔ ایک ہوتا ہے خشوع، ایک ہوتا ہے احسان، سب جان چکے ہیں جو ہمارے یہاں مسلسل آ رہے ہیں، متقین ہدی للمتقین، اور پھر ایک محسنین ہدی و رحمت للمحسنین، یہ اور چیز ہے، تیسری چیز ہے یہ، اس کو نوٹ کر لیں آپ۔ اب ظاہر ہے کہ جو پہلے اس درس میں نہ ہو تو اس کا سن لیں دوبارہ۔ تو اطہر لقلوبکم واطہر لقلوبہن، یعنی زوجات النبی کے لیے بھی زیادہ پاکیزہ، اور تمہارے بھی کے لیے کیا ہے؟ دلوں کی پاکیزگی کیا ہے؟ تو یہاں تقوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، تقوی کا تو سرٹیفکیٹ مل گیا، احسان کا بھی مل گیا، دلوں کی پاکیزگی تو سن لیجئے، سن لیجئے، چاہے کتنا ہی متقی ہو۔ یہاں زوجات النبی ہیں، صحابہ کرام ہیں، لیکن غیر محرم عورت کا سامنا اور گفتگو، خطرات پیدا ہوتے ہیں۔ یہاں آپ دیکھتے ہیں نا، خطر، ڈینجر ہوتا ہے نا، لائٹ کا کیبن کے پاس، جی، تو یہ خطر نہیں، خطرات۔ جب کسی غیر محرم عورت کے ساتھ آپ مجلس میں بیٹھتے ہیں اور محو گفتگو ہیں، آپ متقی ہیں، وہ بھی متقیہ ہے، وہ بھی رابعہ بصری جیسی ہے، اور آپ بھی کسی صوفی جیسے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن خطرات
اس میں ہے. تو یہ ہمیں تعلیم ملی, سمجھ رہے ہیں نا. تو ہمیشہ اہل علم کہتے ہیں کہ دیکھیے منع نہیں کیا جا رہا ہے, ضرورت پیش آتی ہے, عورتیں آتی ہیں, مسائل پوچھتی ہیں, ہم جاتے ہیں خریدتے ہیں, لیکن محو گفتگو نہیں ہونا. اس میں کیا ہے, دل میں خطرات پیدا ہوتے ہیں, یہ کہا جا رہا ہے. اچھا, اب یہاں اور تمہارے لیے مناسب نہیں کہ تم رسول اللہ کو ایذا دو. یہ کیا ایذا؟ یہ تو گھر میں جانا دعوت سے پہلے اس کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایک شخص نے, نام نہیں, کہا تھا. کیا کہا تھا؟ دیکھیے گزشتہ میں بتا چکا ہوں, اس لیے کہ یہ زوجات نبی کی بیوی ہیں, اس لیے کیا ہے, آپ کی مائیں ہیں. کیا ہوا تھا؟ تعظیم. اور یہ بھی بتا چکا تھا کہ تحریم, ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, شادی بھی نہیں کر سکتے. لیکن آج دوسری بات ہے, وہ تو مسئلہ بتایا تھا میں, آج کیا بتا رہا ہوں سنیے. ہمیشہ آیت کی جب مثال دی جاتی ہے اور جب آج آیت کا پس منظر سنیے. آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں لڑکیاں گھومتی رہتی ہیں, کوئی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے, کوئی سیاہی مائل ہوتی ہے, کوئی سرخ مائل ہوتی ہے. تو سرخ مائل کا نام کیا ہم رکھتے ہیں, ہماری زبان عربی میں حمیر, یعنی بہت سرخ. ہمارے یہاں جیسے کہ کالا تو مجھے یاد ہے, بولتے ہیں کہ کیا, کالی اور کلوٹا, ہے نا. اس طریقے سے ہم ٹوکن دیتے ہیں. تو ایک شخص نے کہا, ارے یہ عائشہ, اس نے کہا, میں کہہ رہا ہوں, تو اس کو سرخی سے تعبیر دیا. حمیرہ کا لفظ, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اعوذ باللہ, میں نقل کر رہا ہوں, یہ مر جائیں گے تو میں اس چھوکری سے شادی کروں گا. ہاں دیکھیے, ان تؤذوا رسول اللہ, اتنا کہنا بھی رسول کو ایذا. سنیے, ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا, ہرگز ہرگز کوئی اس کے شادی نہیں کر سکتا. دیکھیں تو یہ پس منظر اور ہے, وہ پس منظر اور ہے. اس نے فوراً توبہ کی, استغفر اللہ, کفارہ بھی دیا, سب کچھ کیا, اس لیے اس کا اب نام نہیں. ان ذالکم کان عند اللہ عظیما, یہ اس قسم کی بات کرنا بہت بری بات ہے. یہ تو آیت کہتی ہے. ہمارے بھائی کیا کہتے ہیں, وہ اس لیے شادی کرنا منع ہے اس لیے کہ وہ پردہ کر گئے, وہ زندہ ہیں. اب انہیں کون سمجھائے. تو بہرحال یہ اب تو آیتیں اس کی شرح میں ہیں, تو میں فارغ ہو جاتا ہوں اس سے کہ یہ ولیمہ ہوا, ٹھیک ہے نا, اور دعوتیں بھی ہوتی تھیں. آپ جانتے ہیں مکہ میں بھی دعوت دی تھی اور کھانا کھلانے کے بعد, لیکن اس وقت تو آپ جو ہے ایک زمانہ تھا کہ آپ تجارت کرتے تھے. نبوت کے بعد تجارت بند, تو آپ کی بیویاں ان کو خرچہ کیا جاتا تھا, سوال پیدا ہوتا ہے نا. یہاں ولی میں تو آپ نے بکری ذبح کی تھی. جی تو سنیے, سورہ انفال میں جائیے. سورہ انفال, کتنے سریا, کتنے غزوات ہوئے, چھوٹا موٹا, ہمیشہ جو لڑنے کے لیے آ رہے تھے سارا سامان, دولت, زیورات, بیویاں سب لے کر آتے تھے, سب قبضے میں. تو اس وقت یہ تھا پہلے کا دستور کہ جو جسے ملے وہ اس کا. لیکن اسلام نے کہا نہیں, امیر کے سامنے. اب یہ کہ تقسیم کیسے ہو, اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وللہ ولرسولی, غنیمت کا مال کس کا, اللہ کا اور رسول کا. مطلب کیا, انہی کا مطلب ہے کہ وہ اب حکم دیں گے. مگر آپ نے کیا کیا, 5 حصے, کتنے یعنی کرتے تھے ہمیشہ, 4 حصے لڑنے والوں کو دیتے تھے, 5واں حصہ اپنا. تو 5ویں حصے میں اپنا خرچہ اور اپنی بیویوں کا خرچہ. اس چیز کو سمجھیں. اچھا, کبھی اس میں یتیموں کو بھی دیتے تھے, کیونکہ اس وقت یتیم تو اکا دکا رہتے تھے, ان کا بھی خیال رکھتے تھے, لوگ بھی خیال رکھتے تھے. تو یہ ہے وہ نان و نفقہ. اچھا, اب ذرا زور دیں, جو میٹنگ ہوئی تھی زوجات النبی کی, وہ کیا تھی کہ جب ہر گھر میں فراوانی ہوئی, کسی کے ایک غلام نے, اس کے یہاں 2 غلام ہو گئے, آتی تھی نا لڑکیاں اور غلام. تو انہوں نے یہ درخواست کی تھی, ان کو اصل میں ابھارا تھا منافقین عورتوں نے. تو انہوں نے تقاضا کیا تھا, حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تقاضا کیا تھا, ایک غلام دے دو مجھے. فرمائے کہ نہیں, تسبیح پڑھو. اس تسبیح کا نام بہت مشہور ہے, تسبیح فاطمہ. تو یہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ تھے, اسوہ تھے,
اور آپ کی زوجات بھی نمونہ اور رسوا تھیں، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ ان کو مالدار بنا دیا جائے، اور بہرحال انہوں نے اختیار کیا رسول کی میت کو، اس میں انہیں صلہ ملا، تو یہ ہے نفقہ اور نام۔ چونکہ ہم سوچتے ہیں نا، ایک سوال پیدا ہوتا ہے، یہاں تک کہ ہمارے ایک ساتھی نے سوال بھی کیا تھا کہ آخر وہ کیا انہوں نے مانگا تھا، پھر ان کے اخراجات کیسے چلتے تھے، چونکہ نبوت کے بعد آپ نے کوئی بزنس نہیں کیا، تو ہم نے کہا تھا کہ وقت مناسب پر اس کو سمجھائیں گے ولیمے کے ٹائم پر۔ تو اب اسی 2 آیتوں کی شرح ہے، اس سے فارغ ہو جاتے ہیں۔ إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما، یعنی اگر دل میں کچھ چھپاؤ کہ نبی کی بیویوں کے تعلق سے ہم جانتے ہیں، اسی کی شرح ہے۔ ایسا نہ کو نبی کی بیوی کبھی ایسا مت سوچو، بلکہ کیا ہے، وہ ماں ہے، تعظیم، اور کیا ہے، تحریم۔ اچھا، اب جب یہ سختی کا حکم دے دیا گیا کہ دروازے کی آڑ میں گفتگو کریں، اب کیا ہوگا؟ بھائی آیا، ماموں آیا، تو یہ ازواج مطہرات کو سبق تو سنیے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ کچھ حرج نہیں ان پر، سب لوگ پردے کے آڑ سے سوال کریں، پردے کے آڑ سے سامان دیں، اور یہ بھی پہلے بتایا گیا کہ لچک بھی نہ ہو جی، اور تلخ بھی نہ ہو، درمیانی آواز۔ ان کے باپ اگر آ جائیں، آ سکتے ہیں، ابو سفیان آتے تھے نا، عمر ڈائریکٹ جاتے تھے، اور نہ ان کے بیٹے، اور نہ ان کے ولا ابنائہن ولا اخوانہن، بھائی، ولا ابناء اخوانہن، ہمارے یہاں غالباً بھتیجے کہتے ہیں بھائیوں کے لڑکے، اور نہ بہنوں کے لڑکے، ولا نسائہن، اسے سمجھنا ہے، اور ان کی عورتیں۔ یہ کیا ان کی عورتیں؟ بھائی ٹھیک ہے، بھائی کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، لیکن ان کی عورتیں، یہ کون سی عورتیں؟ اچھا، اگلا بھی سمجھنا، ولا ما ملکت ایمانہن، یعنی ان کے غلام، جیسے کہ صفوان غلام تھے، حضرت عائشہ صدیقہ کے، آتے تھے، جاتے تھے، نماز بھی پڑھاتے تھے، تو یہ ولا نسائہن، تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جانتے ہیں آپ، ہمارے یہاں بھی اڑوس پڑوس کی عورتیں آتی ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فیملی رسومات ہیں، یعنی پڑوس کی عورت آتی ہے تو ہمیں بیٹا کہتی ہے، آتی ہے نا، یہ شرط نہیں کہ مسلم ہو، غیر مسلم بھی، ہم اسے ماں کہتے ہیں۔ یہ ہے، یعنی آپ کے پاس جو اڑوس پڑوس کی عورتیں آتی ہیں جو آپ کی حمایت کرتی ہیں، تو اس کا ترجمہ آپ کیا، یعنی میل جول والی لڑکیاں، اس سے آپ اچھی طرح سمجھیں گے کہ آپ کی حمایت میں آتی ہیں، بیٹھتی ہیں۔ اب ایسی عورتوں سے بھی فوراً پردہ کریں گی تو نہیں، اتنی شدت نہیں ہے، چونکہ آپ کے حامی عورتیں ہیں، آپ کے ساتھ میں ہیں، آپ کو ان پر اعتماد ہے، تو آپ ان سے محض گفتگو رہیں، ان کے لیے کوئی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ رہا دشمنان، اگر اور کوئی عورت آئے تو آپ کو چاہے کہ آپ اپنے جسم کی حفاظت کریں، اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ بات جو ہے منتشر کرے۔ واتقین اللہ، اللہ سے ڈریے، اس کو حکم زوجات النبی، کون سا؟ تقوی کی بات نہیں ہو رہی، انہوں نے تو بے مثال قربانی پیش کی، یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ واتقین اللہ، اللہ سے ڈریے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ کیا مطلب؟ وہی تشریح، ما فی قلوبکم، آپ کے والد آئے، بھائی آئے، بھانجے آئے، جو کچھ بھی آئے، اور ایک ایک پرایا آدمی آئے، آپ یہ نہ سمجھے جیسے کہ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا کہ شوہر تو غائب ہے، ہمارے لیے اس میں بڑا سبق ہے، اور بڑی بوڑھیاں کہتی ہیں ارے شوہر تھوڑے ہی دیکھ رہا ہے، کھا لے، لے لے، نہیں، واتقین اللہ، ہمارے بیگمات کو اور خواتین جو ہمارے، ان کو بھی یہ ہدایت ہے کہ اللہ سے ڈریں، شوہر ہو کہ نہ ہو، جیسے ہوتا ہے نا شوہر کی ہمارے بندش ہے کہ بھائی یہ فلاں ہے، حرام ہے، جیسے کہ نیازیں وغیرہ ہوتی ہیں، تو کچھ بوڑھی عورتیں ابھارتی ہیں ارے شوہر تو باہر ہے، نہیں، واتقین اللہ ہمارے لیے بڑی مثال ہے۔ تو یہاں پر بھی واتقین اللہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت، ہر زمانے میں، اللہ کل شیء شہیدہ، شہیدہ کا مطلب کیا؟ وہی 2 صفتیں جمع، جیسے رقیبہ میں، لیکن رقیبہ میں محاسبہ بھی ہے، اور اس میں کیا؟
اسمع و ارا. تو یہ ہے آج کا ہمارا درس. اب چونکہ آئندہ جو ہے درس ہوگا ہر خطبے میں جمعہ کے سنتے ہیں اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی، اس پر ایک مستقل انشاءاللہ تحقیقی مقالہ ہوگا، تو وقت سے پہلے آ جائیں. بہرحال آج کے درس میں جو پیغام ہے، جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں، یہاں تو الحمدللہ آپ لوگ عادی ہو چکے ہیں. یہاں وہ بات نہیں ہے کہ نشستن آمدن یا گفتن برخاستن والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ کو یہاں جو پیغام ملا، پیغام کس سلسلے میں ملا کہ نبی کی جو بیویاں تھیں ان کے سلسلے میں آپ کو تفصیل ملی. اور ویسے میں نے اختصار کیا چونکہ وقت تک کا تقاضا یہی ہے، ورنہ پھر کبھی موقع سے جیسے کہ جوہرے کا قصہ سنایا اور حضرت صفیہ کا، اس طریقے سے پھر انشاءاللہ موقع محل سے. لیکن اصل پیغام یہاں ہمیں ملا کہ ہم پر پابندیاں ہیں 4 رسول پر نہیں، تو اس کو آپ حاضر رکھیں، لوگوں کو سمجھا سکیں، جواب دے سکیں. اور پھر امہات المومنین کو جو انعام میں ملا صلہ دنیا میں، تو آخرت میں ہم تو اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ ہماری مائیں ہیں. اور آپ لوگوں کو جواب دیں، یہ بات نہیں ہے کہ پردہ کر لیا. تو یہ آپ کے سامنے ہے، یہ میرا پیغام ہے. اور دعا یہ کریں کہ لوگوں کو پیغام دے. مجھے بڑا افسوس ہے کہ جانتے ہیں لوگ لیکن فتویٰ آپ کو دیں گے، کتاب کا نام لکھتے ہیں. جب آپ پوچھیں گے نا کہ یہ نص مہر اور مہر، تو کتاب کا نام لکھیں گے، اس قرآن کا حوالہ نہیں دیں گے. تو اس طرح کیسے لوگوں کو مائل کریں. تو آخری کلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. آیت تو بڑی لمبی ہے نہیں جی. لا جناح علیہن فی آبائہن، لیکن نون مشدد پر وقف کرنے کا طریقہ آ جائے. ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن. اب دیکھیے، اگر آپ نے یوں وقف کیا ولا ما ملکت ایمانہن تو ایک ہی نون ادا ہوا، اس لیے اس کو تھوڑا لمبا کریں. واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا. اذان بھی بہت قریب ہے جی. ان وہابت اور ان وہابت کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. کہیے، وہ آپ قرات میں جائیں گے نا تو، لیکن روایت حفص ان وہابت کہاں کون سی آئے تھے؟ اچھا جی. چلیے. عورتیں اپنے آپ کو ہبا کے لیے پیش کرتی تھیں مسلسل، یہ نکاح میں رہتی تھی کہ پھر ہاں نکاح میں رہتے ہوئے ہبا کر سکتی ہے جی. کیا ان کا نکاح نہیں ہے؟ جی ہاں، ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا. یہ سوال ان کا یہ، میں آیت پر چلے جاؤں. ہاں، کہ جو ہبا کرتی تھی، جیسے آپ نے کہے نا ان وہابت یا ان وہابت، پہلے ان کا جواب دے دیں. اصل میں قراتیں جو ہے نا، آپ وہ جیسے کہ آپ سنا کریں نا کبھی قراتیں، تو ان وہابت، ٹھیک ہے نا، اور ان وہابت. تو بعض قراتیں ایسے ہیں جیسے کہ رکھتے ہیں، علمل رکھتے ہیں، علم القرآن، علم القرآن، یہ سب قراتیں ہیں. اچھا، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ہدی لا ریب فیہ ہے نا، ہدی للمتقین، لا ریب فیہ ہدی للمتقین، دونوں کو ادغام. یہ قراتیں ہیں، اس پر زیادہ زور نہ دیں چونکہ ہم تھوڑی خالی جھلک دکھاتے ہیں. اچھا، اب ان کا سوال کیا ہے کہ کون سی عورت آتی تھی. ظاہر ہے کہ یہ قاعدہ پہلے ہو چکا تھا کہ کون سی عورت، چونکہ جانتے تھے زمانے جاہلیت میں بھی دستور تھا
کہ کسی کی لڑکی سے تو شادی کرتے تھے لیکن کسی کی بیوی سے نہیں. یہ تو یہاں یعنی وہاں بھی جیسے میں نے کہا نا کہ انسانیت تھی کہ ایک عورت کہہ رہی ہے کہ ہاتھ مت لگاؤ, ہاتھ نہیں لگاتے تھے. تو یہ بھی اصول تھا, یعنی شرافت تھی, لیکن چونکہ شرک کی آلودگی تھی نا اس لیے اس کو نام کس کا دیا گیا؟ تو بہرحال سوال آپ کو کرنا چاہے تاکہ لوگ کہیں غلط فہمی نہ ہو جائیں. تو لیکن آج تو بالکل اجازت نہیں. آج آپ کو پہلے پوچھنا پڑے گا, مگر ان کا سوال بہت اچھا ہے آج کا, کیونکہ ہمارے یہاں ایسا موقع آیا تھا کہ ایک جگہ پر میں تھا تو لوگ آئے کہ دلہن ہے اور دلہا ہے, آپ خالی نکاح پڑھ دیں. میں وہاں کا رہواسی نہیں تھا, سمجھ رہے نا, تو وہ ہو میں نے کہا وہ لڑکی کس کی؟ ارے بھائی تو وہ تو چاہتے تھے. تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کبھی بھی آپ ایسی جگہ نکاح کے لیے نہ بیٹھیں جنہیں آپ جانتے نہیں. ایک اور دفعہ موقع آیا, مجھے بلا رہے ہیں کہ آئیے نکاح پڑھائے, لوگ آئے. میں نے کہا کون سی جماعت کے ہیں؟ ہمارے یہاں چونکہ جماعت ہے. تو اتنی جماعت نہیں ہے. میں نے کہا بھاگے ہوئے ہیں, آپ ہی پڑھاؤ, بلکہ آپ بھی مت پڑھاؤ. تو یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ دستور ہے کہ جب کسی کا نکاح ہوگا تو وہ منقوع نہیں ہونی چاہیے. اچھا دوسری چیز, ہمارے یہاں دلہن کو پوچھنے قاضی صاحب نہیں جاتے. کیوں نہیں جاتے؟ اگر آپ کی بیٹی ہے, میں اسے جانتا ہوں تو میں پوچھنے نہیں جاؤں گا, لیکن کوئی کسی لڑکے کو میں نہیں جانتا تو میں جاؤں گا. تیرا نام کیا ہے؟ دستخط کر. سمجھ رہے ہیں نا فرق یہ. تو بہرحال ایسی کوئی بات نہیں, ایسا غلط فہمی نہ کریں, کسی کی منقوہ نہ ہو, کسی کی عدت میں نہ ہو, یہ لوگ جانتے تھے. چلیے, لیکن پوچھنا آپ کا حق ہے, پوچھنا چاہیے. چلیے سب تفصیل سے ہو گیا ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ ایسے ہی مجھے سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. مگر ہے کہ آپ نے 2-3 منٹ پر ہمیں نہیں کہا, اس لیے تھوڑا سا